السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، خواتین و حضرات، ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم استقبال ہے۔ جو سوالات آپ نے ہم تک پہنچائے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شرعی مسائل پر گہری پکڑ رکھنے والے مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، ایک صاحب سوال کرتے ہیں، قسطوں پر گاڑی خریدنا کس شکل میں جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ عام طور پر گاڑی خریدنے کی مارکیٹ میں کئی شکلیں رائج ہیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ آدمی مکمل قیمت نقد ادا کر کے گاڑی خرید لے، اس میں تو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ عام طور سے یہ رائج ہے کہ آدمی قسطوں پر گاڑی خریدتا ہے، یا تو اسی کمپنی سے قسطوں پر خریدتا ہے جس کمپنی کی وہ گاڑی ہے، یا یہ کہ درمیان میں بینک کے ذریعے سے گاڑی خریدتا ہے۔ چاہے بینک کے ذریعے سے گاڑی خریدے یا کمپنی سے قسطوں پر گاڑی خریدے، دونوں کا مسئلہ یہی ہے کہ اگر قسطوں پر گاڑی خریدی جا رہی ہے تو کئی شرطوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ نمبر ایک، جس وقت آپس میں لین دین ہو رہا ہے اسی وقت یہ بات طے کر لی جائے کہ قسطوں کے ساتھ گاڑی کی قیمت کیا ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی نقد گاڑی خریدتا ہے تو اس کی قیمت 5 لاکھ روپے ہے، لیکن اگر وہی گاڑی وہ ادھار اور قسطوں کے ساتھ خریدتا ہے تو اس کی قیمت 6 لاکھ روپے یا اس سے زیادہ کی ہے، تو ادھار خریدنے یا قسطوں کے ساتھ خریدنے کی شکل میں جو پیسے بڑھ رہے ہیں وہ پیسے گویا اس کی اصل قیمت بن جائیں گے، اور اب یہ کہا جائے گا کہ یہ گاڑی ہی مکمل 6 لاکھ روپے کی ہے۔ اب یہ فرق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اصل گاڑی 5 لاکھ کی ہے اور قسطوں کے ساتھ یا ادھار خریدنے کی شکل میں 6 لاکھ کی ہے، بلکہ اس کی اصل قیمت ہی اب 6 لاکھ ہو گئی ہے۔ دوسرا، یہ بات طے کر لی جائے کس وقت قسطوں کی ادائیگی ضروری ہے۔ تیسرا، بیچنے والے کی طرف سے، کمپنی کی طرف سے اس طرح کی کوئی شرط نہ ہو کہ اگر تم نے وقت پر قسط ادا نہیں کی تو اتنا جرمانہ، یہ پینلٹی دینا پڑے گی، اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کی شرط لگا ہی جاتی ہے۔ لہذا اب خریدنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود اس بات کی کوشش کرے کہ وقت پر قسط ادا کر دے تاکہ کسی قسم کا کوئی جرمانہ نہ لگے۔ اگر وقت پر قسط ادا نہیں کرے گا اور جرمانہ لگے گا تو پھر جتنے پیسے جرمانے کے لگیں گے یہ سود ہوں گے، لہذا سود کا گناہ ملے گا۔ عاطف بھائی ذاکر نگر سے معلوم کرتے ہیں، کیا یوشع بن نون نبی تھے؟ جی ہاں، یوشع بن نون علیہ السلام یہ نبی تھے جو بنی اسرائیل میں فرعون کے زمانے میں مصر میں پیدا ہوئے تھے۔ 1350 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہے، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پڑپوتے تھے۔ ان کا نسب نامہ اس طرح ہے: یوشع بن نون بن فراہیم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق اور بن ابراہیم علیہ السلام۔ اور قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جس خادم کا تذکرہ ملتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ، وہاں فتح سے مراد حضرت یوشع بن نون ہی ہیں۔ ایک خاتون کا سوال ہے، کیا گھر میں دیوار پر یا دکان و مکان میں گاڑی کی حفاظت کے لیے تعویذ لٹکا سکتے ہیں یا نہیں؟ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ تعویذ لکھ کر اس کو گھر کی دیوار پر یا دکان پر یا گاڑی میں لگانا جائز ہے، لیکن وہ تعویذ ایسا ہو جو بالکل جائز ہو۔ نمبر ایک، یا تو وہ کلام الہی یعنی قرآن مجید کی آیات پر مشتمل ہو، یا اسماء الہی اللہ کے مبارک ناموں اور صفاتی اسماء پر مشتمل ہو، اور وہ تعویذ ایسا ہو جس کا کچھ مطلب اور مفہوم ہو، صرف ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی منتر ہو جس کا کوئی مطلب نہ بنتا ہو۔ تیسرا یہ کہ تعویذ کی حیثیت وہ ایک سبب کی ہے، تعویذ بذات خود مؤثر بذات نہیں ہے، بلکہ جیسا ہم عام طور پر دوائی سبب کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اسی طرح تعویذ کی حیثیت بھی سبب ہی کی ہے۔ اصل جنات سے یا یہ کہ حسد سے یا بد نظری سے حفاظت کرنے والا اصل اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، اور تعویذ کی حیثیت سبب کی ہے۔ عبداللہ بھائی شاہین باغ سے معلوم کرتے ہیں، نماز میں کم از کم کتنی آہستہ قرات کرنی چاہیے جب ہم اپنی سنن و نوافل ادا کر رہے ہوں؟ نماز میں 2 طرح قرات کی جاتی ہے، ایک تو وہ ہے جس کو ہم جہری قرات کہتے ہیں یعنی زور سے قرات کی جاتی ہے، دوسرا سری قرات کی جاتی ہے جب عام طور سے امام صاحب سری نمازوں میں تلاوت کرتے ہیں، یا کوئی آدمی انفرادی طور پر سنت، نفل یا اپنی فرض قضا نماز پڑھ رہا ہو
تو اس وقت سر قرات کی جاتی ہے، تو اتنی زور سے سر قرات کی جائے کہ کم از کم خود آدمی کے اپنے کان سن سکیں، صرف تصور ہی نہ ہو بلکہ زبان سے حرکت کرتے ہوئے الفاظ کو ادا کیا جائے، اور کم از کم اتنی زور سے ہو کہ آدمی خود ان الفاظ کو سن سکے۔ یہ مطلب ہے سر قرات کا اور آہستہ قرات کرنے کا۔ سہیل بھائی ضلع شاملی سے معلوم کرتے ہیں، جب حضور کی حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی تو ان کا مہر کیا طے ہوا تھا؟ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی ہوئی تو اس وقت کیا مہر طے ہوا تھا، اس سلسلے میں مختلف اقوال ملتے ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ 500 درہم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر طے ہوا تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مہر کے طور پر 20 جوان اونٹ دیے گئے تھے۔ نوشاد بھائی جموں سے معلوم کرتے ہیں، اگر پانی کی ٹنکی میں مینڈک گر جائے تو پانی کا کیا حکم ہے؟ اگر ٹنکی میں ایسا مینڈک گر جائے جو پانی کا مینڈک ہو، یا یہ کہ خشکی کا مینڈک ہو لیکن وہ مینڈک چھوٹا ہو اور اس میں بہنے والا خون نہ ہو، تو اگر اس طرح کا مینڈک پانی کی ٹنکی میں گر جائے اور مر بھی جائے تب بھی پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ لیکن اگر گرنے والا مینڈک ایسا ہو جو خشکی والا مینڈک ہو اور بڑا مینڈک ہو اور اس میں بہنے والا خون بھی ہو اور وہ گر کر مر جائے، اور جس ٹنکی میں گرا ہے وہ ٹنکی 225 اسکوائر فٹ سے کم کی ہے، تو گر کر مرنے کی شکل میں پانی ناپاک ہو جائے گا، سارے پانی کو نکالنا پڑے گا۔ لیکن اگر گرنے کے بعد وہ زندہ ہے، تیر رہا ہے، مرا نہیں ہے، تو پھر پانی ناپاک نہیں ہوگا، چاہے خشکی کا مینڈک ہو اور بڑا بھی ہو۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں، شریعت میں فاسق کس شخص کو کہتے ہیں؟ شریعت میں فاسق و فاجر اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو بڑے گناہوں کا کھلم کھلا ارتکاب کرتا ہو۔ گناہ کبیرہ جن کو کہا جاتا ہے، ان گناہوں کا سب کے سامنے کھلم کھلا ارتکاب کرتا ہو، یا یہ کہ چھوٹے گناہ ہی ہوں لیکن ان کو کثرت کے ساتھ کرتا رہتا ہو، تو ایسا آدمی فاسق و فاجر کہلاتا ہے۔ انہی صاحب کا دوسرا سوال ہے، کیا مسجد کے اندر داڑھی میں کنگھی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ مسجد کی صفائی کا لحاظ رکھنا یہ ظاہری اور باطنی دونوں لحاظ سے ضروری ہے۔ جب کوئی آدمی مسجد کے اندر کنگھی کرے گا تو بہت زیادہ امکان ہے کہ داڑھی سے یا سر کے بال مسجد میں گریں گے اور مصلیوں کو بھی اس سے تکلیف ہوگی، لہذا مسجد میں کنگھی کرنے سے بچنا چاہیے۔ ایک خاتون کا سوال ہے، کیا بیوی اپنے شوہر سے نکاح کے بعد اپنے مہر کا مطالبہ کر سکتی ہے یا نہیں؟ مہر یہ بیوی کا ایک ایسا حق ہے جو شوہر پر واجب ہوتا ہے، شوہر کے لیے مہر کی ادائیگی ضروری ہے، اور مہر یہ بیوی کا حق ہے۔ جس طرح عام کسی اپنے حق کا مطالبہ کرنا عورت کے لیے یا کسی اور آدمی کے لیے بھی جائز ہے، اسی طرح بیوی کے لیے اپنے جائز حق مہر کا مطالبہ کرنا شوہر سے جائز ہے۔ شوہر کو نہ تو اس بات پر ناراض ہونے کی ضرورت ہے اور نہ ہی غصہ کرنے کی ضرورت ہے، مہر اس کا جائز حق ہے، اس کی ادائیگی شوہر کے لیے ضروری ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی شرعی مسائل کی جانکاری کے لیے آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو شیئر بھی کریں، اور جو بھی آپ کے سوالات ہوں آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔